نظم حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، بند 3، اشعار 13۔ مختصر تعارف۔ حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نظم حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی عقیدت اور ان کی شخصیت کی خصوصیات سے متاثر ہو کر لکھی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا مختصر تعارف یہ ہے کہ آپ کے والد کا نام رباح حبشی تھا، جبکہ والدہ کا نام حمامہ تھا۔ ایک بھائی خالد اور بہن غفیرہ کا تذکرہ بھی مختلف معتبر کتابوں میں ملتا ہے۔ ان کا آبائی وطن حبشہ افریقہ تھا، اسی لیے انہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حبشہ سے مکہ آنے کے بعد آپ ایک عورت کے غلام تھے۔ غلامی کے دنوں میں ہی آپ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد جس عورت کے پاس آپ غلام تھے اس نے آپ کو امیہ بن خلف کے حوالے کیے رکھا، جو اس کا ملازم تھا۔ امیہ بن خلف نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ پر اسلام قبول کرنے کے باعث ظلم کی انتہا کر دی، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ ثابت قدم رہے، اور پھر آخر کار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک غلام کے عوض امیہ بن خلف سے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کروایا۔ حضرت بلال کی زندگی کا ایک خوبصورت پہلو یہ بھی ہے کہ آپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں مسجد نبوی کے مؤذن رہے۔ آپ کی آواز بہت خوبصورت تھی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو مسجد نبوی میں باقاعدہ اذان دینے کو کہا۔ غزوہ بدر کے علاوہ باقی جہادوں میں بھی اسلام کی سربلندی کے لیے لڑتے رہے۔ بند نمبر 1، مشکل الفاظ کے معنی۔ مقدر، تقدیر۔ حبش، افریقہ کی قدیم سلطنت، حجاز سعودی عرب کی سلطنت کا مغربی حصہ۔ غمکدہ، دکھوں کا گھر۔ آستاں، کسی مرشد اور عقیدت مندوں کے بیٹھنے کی جگہ۔ ستم، ظلم، جفا، بے وفائی۔ ایک دم، یہاں اس کا مطلب ایک لمحہ ہے۔ چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا۔ ہوئی اسی سے تیرے غم کدے کی آبادی، تیری غلامی کے صدقے ہزار آزادی۔ وہ آستاں نہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، کسی کے شوق میں تو نے مزے ستم کے لیے۔ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ تشریح۔ نظم کے پہلے بند کے پہلے شعر میں اقبال رحمت اللہ علیہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ ایک دور تھا جب آپ افریقہ میں مقیم تھے اور نہیں جانتے تھے کہ دنیا میں وہ نبی آ چکا ہے جس کے لیے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا گیا ہے۔ اللہ نے آپ کی قسمت کو ایسا روشن کیا کہ آپ اپنے وطن حبشہ سے نکل کر حجاز میں آ گئے، اور پھر آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا دیدار ہوا۔ یہی آپ کے مقدر کے چمکنے کی نشانی ہے۔ اور دوسرے شعر میں فرماتے ہیں کہ پہلے آپ کی زندگی دکھوں سے بھری ہوئی تھی۔ یہاں اقبال رحمت اللہ علیہ اس دور کی بات کر رہے ہیں جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ غلام تھے اور کفار ان پر ظلم کی انتہا کر دیا کرتے تھے۔ یعنی آپ کی زندگی جس کا ہر پہلو دکھوں کی لپیٹ میں تھا وہ آخرکار خوشیوں سے بھر گیا، اور آپ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کر لی، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ اس غلامی کے عوض ہزاروں آزادیاں قربان کر دی جائیں تو بھی یہ سودا نفع کا ہی ہوگا۔ یعنی وہ لوگ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں آزادی کی زندگی تو گزارتے تھے لیکن اسلام کی روشنی سے دور تھے، ان کی زندگیاں حضرت بلال کی زندگی کی نسبت انتہائی گھاٹے میں تھیں۔ اور پھر تیسرے شعر میں کیا ہی خوبصورت انداز میں حضرت بلال کی قربانیوں کا اعتراف کرتے ہوئے اقبال فرماتے ہیں کہ آپ نے ہر حال میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ مکہ سے مدینہ ہجرت بھی کی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد کفار کے
भयानक जुल्म भी बर्दाश्त किए, तमाम जंगों में शरीक हुए और हमेशा हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से अलग न हुए। यहाँ तक कि इस्लाम की आबियारी में आप पर होने वाले जुल्म सितम भी आपके लिए सुकून का बायस बन गए, क्योंकि आप जानते थे कि कुछ भी हो जाए, कितनी ही तकलीफें क्यों ना पहुंचाई जाएं, इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात आपसे खुश थी। और इस बंद का आखिरी शेर भी खूबसूरती की इंतहा पर पहुंचा हुआ है। फरमाते हैं कि जब आपने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपनाया और उनके इश्क में गिरफ्तार हुए तो आपके अपने भी आपको छोड़ गए, और ये तकलीफ इस कदर संगीन होती है कि इसे बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आप इस बात को समझ चुके थे कि जो इश्क करते हैं उनके लिए बाकी दुनिया की तरफ से की जाने वाली बेवफाइयां कोई अहमियत नहीं रखती, बल्कि आप समझते थे कि यही तो असल इश्क है, जिसमें हर तर्ज का सितम पाया जाए और हर सितम खुशी से बर्दाश्त किया जाए। बंद नंबर 2, मुश्किल अल्फाज के मानी। सूरत सलमा हजरत सलमान रजी अल्लाह ताला अन्हो की तरह अदा शनास, नक्लो हरकत के अंदाज पहचानना, शराब दीद, महबूब के दीदार करने की शराब यानी देखने का नशा, मिसले कलीम हजरत मूसा की तरह, उवैस हजरत उवैस करनी रजी अल्लाह ताला अन्हो, ताकत दीदार देखने की सलाहियत, हसरत दीद देखने की ख्वाहिश, खुनक दिले, यहां इससे मुराद ऐसा दिल जो खुशी से मसरूर हो और खुशकिस्मत हो, तपीद तड़पना, बेकरारी। नजर थी सूरत सलमा अदा शनास तेरी, शराबे दीद से बढ़ती थी और प्यास तेरी, तुझे नजारे का मिसले कलीम सौदा था, वैस ताकते दीदार को तरसता था, मदीना तेरी निगाहों का नूर था गोया, तेरे लिए तो ये सहरा ही तूर था गोया, तेरी नजर को रही दीद में भी हसरत दीद, खुनक दिले के तपीदो दमे नया साइद, गिरी वो बर्ख तेरी जाने ना शकीबा पर, के खंदा जन तेरी जुल्मत थी दस्ते मूसा पर, तपश ज़शोला गिरफ्तन दो बरदिले तोजदन, चबर के जलवा बखाशा के हासिले तोजदन। तशरीह। दूसरे बंद के पहले शेर में इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु से मुखातिब होकर बड़े खूबसूरत अंदाज में फरमाया है कि जैसे हजरत सलमान एक दूर अंदेश सहाबी थे, वैसे ही आपकी नजर भी पहचानने की खूब सलाहियत रखती है। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु को इस्लाम की तारीख में एक बुलंद मकाम हासिल है। ग़ज़वा अहज़ाब में हजरत सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मशवरे पर ही हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक खोदने का हुक्म दिया था, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हजरत उम्र फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में ईरान फतह करने में भी आपका बहुत हाथ रहा, और आप ईरान के दारुल हुकूमत मदाइन के गवर्नर भी रहे। और इसी शेर के दूसरे मिसरे में फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करने से आपके अंदर मजीद तड़प पैदा होती थी कि आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात का दीदार करते रहें। यहां देखा जाए तो इकबाल की अपनी ख्वाहिश भी बहुत वाज़ेह है कि आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करने के लिए किस कदर तड़प रहे हैं। इसी तरह दूसरे शेर में इकबाल फरमाते हैं कि जिस तरह अल्लाह के दीदार की चाहत में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक लम्हे के लिए भी ये ना सोचा कि अल्लाह के दीदार की एक झलक से मेरा क्या बनेगा, इसी तरह आप भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीदार की ऐसी ही ख्वाहिश और शिद्दत रखते थे। जबकि दूसरी तरफ हजरत उवैस करनी रजी अल्लाह ताला अन्हो का जिक्र करते हुए फरमाते हैं कि वो सारी जिंदगी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार में बेकरार रहे, और आप किस कदर खुशकिस्मत हैं कि सारी जिंदगी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत और कुर्बत में गुजारी। अगले शेर में आपने पिछले शेर का रब्त जारी रखते हुए हजरत बिलाल से मुखातिब होकर फरमाया है कि वो शहर मदीना जहां आपने मस्जिद नबवी में सारी जिंदगी आजान दी, वो शहर आपकी आंखों के लिए रोशनी की सी हैसियत रखता था, क्योंकि उस शहर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात आबाद थी। और हाँ, बेशक ये शहर एक सहरा था, लेकिन इसके बावजूद ये आपके लिए तूर के उस पहाड़ की तरह था जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला हम कलाम होता था, क्योंकि इस शहर में हर रोज आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से हम कलाम होते थे।
اور اس سے اگلے شعر کی خوبصورتی کی انتہا دیکھیے. عشق کا ایک پہلو یہ ہے کہ اس کی منزل نہیں ہوتی. عشق ایک سفر ہے جو ہمیشہ جاری رہتا ہے. ایک ایسا سفر جو کسی پہاڑی سلسلے میں ہو، جہاں اس خواہش میں انسان ایک پہاڑ کی بلندی پر چڑھتا ہے کہ پہاڑ کے اس پار دیکھ سکے، لیکن جب پہاڑ کی بلندی پر پہنچتا ہے تو آگے ایک اور پہاڑ موجود ہوتا ہے. اسی طرح اس شعر میں اقبال حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ آپ جیسے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرتے جاتے تھے، آپ کی دیکھنے کی خواہش میں اضافہ ہوتا جاتا تھا. اور دوسرے مصرے میں آپ کی اسی حسرت کو خوش قسمتی کی علامت تصور کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ کا دل جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کی خواہش ہے، کس قدر خوشی سے بھرپور اور خوش قسمت ہے کہ ہمیشہ حضور کے دیدار میں تڑپتا رہا اور ایک لمحے کے لیے بھی سکون میں نہ آیا. اور ایسا دل جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار میں مسلسل تڑپتا رہے، اس سے خوش نصیب دل اور کیا ہو سکتا ہے. اور اس سے اگلے شعر میں کس انتہا پر پہنچ کر اقبال نے حضرت بلال کی تعریف کو اپنے شعر کا حصہ بنایا ہے. فرماتے ہیں کہ آپ کے دل میں موجود تڑپ نے آپ کے وجود کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کے لیے بے صبرا بنا رکھا تھا. یہی وجہ تھی کہ آپ کے وجود پر روشنی سے بھری ہوئی ایسی بجلی گری کہ آپ کا وجود اس قدر روشن ہو گیا کہ یہ روشنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں موجود روشن لاٹھی پر ہنستی رہی. آپ بے شک حبشی ہونے کے باعث سیاہ رنگت کے حامل تھے، لیکن اس کے باوجود آپ بے انتہا روشن تھے. اس بند کے آخری شعر کی طرف بڑھتے ہیں. اس شعر کو سمجھنے میں مجھے کافی وقت لگا اور سمجھ آنے پر بے انتہا خوشی بھی ہوئی. یہ شعر دراصل پچھلے شعر کا ہی اگلا حصہ ہے، اور اگر پچھلے شعر کو اس شعر سے ملا کر نہ پڑھتا تو کبھی سمجھ نہ آتا. یہاں کوہ طور والے واقعے میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے نور کی ایک جھلک کا نظارہ کیا تھا، اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور حضرت بلال کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظارے کی وہی شدید خواہش تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام میں تھی. لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی نور کی تجلی سے ایک شعلہ پکڑا جو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا جلوہ دکھانے کی غرض سے کوہ طور کے پہاڑ پر مارا تھا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی نور کا ایک شعلہ حضرت بلال کے دل پر دے مارا. اور دوسرے مصرے میں پہلے مصرے کا نتیجہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ شعلہ دراصل اسی جلوے کی تجلی کا حاصل تھا جو آپ کے دل میں موجود خس و خاشاک پر پڑا اور وہ روشنی سے لبریز ہو کر چاند کی طرح چمکنے لگا. یہاں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی عظمت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے 2 مصروں کے شعر میں اتنی گہری بات کہہ جاتے ہیں کہ صحیح معنوں میں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ واقعی بہت بڑے فلسفی بھی تھے. بند نمبر 3 مشکل الفاظ کے معنی. ادائے دید، دیکھنے کا طریقہ، سراپا، سر سے پاؤں تک، نیاز، عاجزی و انکساری، خوشا، باعث رحمت، خوش نصیب، یثرب، شہر مدینہ. ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی. خوشا وہ وقت کے یثرب مقام تھا اس کا، خوشا وہ دور کے دیدار عام تھا اس کا. تشریح. آخری بند کے پہلے شعر میں اقبال فرماتے ہیں کہ آپ کے دیکھنے کا انداز ایسا تھا کہ عاجزی و انکساری آپ کی آنکھوں سے چھلکتی تھی. آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو دیکھتے ہوئے اس قدر نرم پڑ جاتے تھے کہ جیسے نماز پڑھی جا رہی ہو. یہ آپ کے عشق کی انتہا تھی کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے سامنے اپنے آپ کو ایک ذرے کی سی حیثیت میں تصور کرتے تھے. اور دوسرے شعر میں گویا ہوتے ہیں کہ اسی عشق کی انتہا نے آپ کو مسجد نبوی کا مستقل مؤذن بنا دیا. چونکہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے سامنے انتہائی عاجز ہوتے تھے اور بہت آہستہ آواز میں بات کرتے تھے، لہٰذا اللہ نے آپ کو ایسی خوبصورت آواز دی کہ آپ آذان کے لیے مقرر کر دیے گئے، اور یوں آپ کا ٹھاٹھے مارتا عشق آذان کی صورت میں کھل کر سامنے آ جاتا، اور نماز دراصل آپ کی آذان میں ٹپکتے ہوئے عشق کی بدولت ادا ہوتی ہوئی نظر آتی.
اور پھر اس نظم کے آخری شعر میں اقبال اپنی تڑپ کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کیسا خوبصورت اور خوش قسمت تھا وہ شہر مدینہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات آباد تھی، اور اس سے بڑی اللہ کی رحمت یہ تھی کہ کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر کے اپنی آنکھوں کو سکون پہنچا سکتا تھا۔